السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ ناظرین، پیش خدمت ہے پروگرام صوت ہادی، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ قرآن اس پروگرام کے ضمن میں سنا جائے اور سمجھا جائے، اللہ اس پر عمل کی توفیق دے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج ہماری اس مجلس میں جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیر مطالعہ ہے، وہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اسی باب کے تحت ذکر کی گئی ہے جس کا تذکرہ ہم نے سے پہلے کئی بار کیا ہے، اور ان احادیث کا سلسلہ اس باب کے تحت غالباً بارہا اس بات کو ذہن نشین کرنے کے لیے ہے کہ اسلام میں جو عبادت ہے، اور عبادت بھی جو انسان کو اللہ کے قریب کر دینے والی ارکان دین میں سے ہے، جیسا کہ ایک روزہ ہے، نماز ہے، اور اسی طرح قیام اللیل ہے، تو ان جیسی عبادات میں بھی انسان ایک توازن رکھے، حد اعتدال میں رہے، افراط و تفریط کا شکار نہ رہے، اور یہی ہمارے دین کا تو امتیاز ہے۔ تو ان حدیث میں بارہا یہ تاکید کی گئی ہے اور یہ الفاظ آ رہے ہیں، یہ تعلیمات دی گئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی قوت، طاقت اور اللہ کی عطا کردہ جو جوانی و شباب تھا، اس کی بنا پر وہ بہت زیادہ جوش اور جذبے سے معمور تھے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے عبادت کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ایک بہت ہی متوازی اور حد اعتدال میں رہ کر عبادت کی جانے والی عبادت کے بارے میں تعلیمات سے نوازتے رہے۔ خود فرماتے ہیں کہ حدیث نمبر 719 میں اسی باب کے تحت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نصیحت فرمائی کہ اگر اس طریقے سے جو میں نے سنا آپ کے بارے میں کہ مسلسل روزہ رکھنا اور رات کا قیام بغیر وقفے کے روزہ اور بغیر نیند کے یا آرام کے جو قیام ہے پوری رات کا، تو اس کے اثرات جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ منفی انسان پر مرتب ہوتے ہیں اور بڑی جلدی۔ تو جن چیزوں کا ذکر کیا اس میں خاص طور پہ نظر کا، اور طب نبوی کے تحت ہم اس اصول کو لیتے ہیں، گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھیں جو ہیں اس کی بیٹھ جائیں گی، بیٹھ جانے کا خدشہ ہے، رونق ختم ہو جائے گی، نظر کم ہو جائے گی، اور اسی طرح جسمانی کمزوری لاحق ہوگی۔ لا صام من صام الدہر، اللہ اکبر۔ پھر رحمت للعالمین نے بعد میں یہ الفاظ فرمائے تاکید کے طور پر کہ وہ شخص جو کہ ثواب اور اجر کی نیت سے مسلسل روزے رکھنے کی کوشش کرتا ہے یا اس کی جستجو کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، تو اس طرح گویا کہ اس کا یہ روزہ ہے ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، صوم ثلاثۃ ایام من صوم الدہر کلہ، اس کے بجائے اگر وہ چاہتا ہے کہ میں ہمیشگی کا روزہ رکھوں تو ایک متبادل رحیم و کریم پروردگار نے ہمیں ہماری اس زندگی میں ایک نسخہ عطا کیا ہے، جس کا تذکرہ پہلی حدیث میں بھی ذکر ہوا ہے اور یہاں بھی الفاظ آئے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ 3 دنوں کا روزہ ایک مہینے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ 3 دنوں کا ایک مہینے میں 3 دنوں کے روزے ایام 20 کے تھے، جو کہ چاند کی 13، 14 اور 15 کو مسنون روزے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی رکھتے تھے، اور امت اسی طرح یہ روزے اور ان کا اہتمام کرتی چلی آ رہی ہے۔ وہ اس اعتبار سے بڑی اہمیت کے حامل ہیں کہ یہ 3 روزے ان کو رحمت للعالمین نے صوم الدہر کا نام دیا ہے۔ گویا کہ رکھنے کے اعتبار سے تو یہ صوم الدہر نہیں، لیکن اجر و ثواب کے اعتبار سے یہ صیام الدہر کا ایک
سبب ہیں، گویا کہ مسلسل ایسے جیسے انسان روزے کی حالت میں ہے، اگر وہ 3 ایک مہینے میں روزوں کا اہتمام کرتا ہے جو نفلی روزے ہیں ہماری شریعت میں، رحمت للعالمین نے اس طرف توجہ دلائی، اس بجائے اس کے کہ انسان مسلسل حقیقی روزے رکھے۔ تو آپ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راوی حدیث کے کہتے ہیں کہ قلت فإنی اطیق اکثر من ذلک، میں نے کہا کہ میں اس سے زیادہ اللہ کے رسول طاقت رکھتا ہوں کہ میں روزے زیادہ رکھوں کثرت سے لگاتار۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصم صوم داود علیہ السلام، اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ تو آپ نے ایک یہ داؤد علیہ السلام کے روزے کا حوالہ دیتے ہوئے روک لگا دی ایک اعتبار سے کہ زیادہ سے زیادہ اگر تم روزہ رکھنا چاہتے ہو تو ایک دن افطار کر لو اور ایک دن روزہ رکھ لو، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طاہرہ تھی۔ کان یصوم یوما ویفطر یوما ولا یفر اذا لاقا، اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے تھے، اور اس کے باوجود وہ صائم الدہر و قائم اللیل اور صائم النہار تھے، باوجود کہ وہ بہت ایک عظیم بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے، اور بڑے عظیم بادشاہ اور نبی کے والد بھی تھے۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام دونوں باپ بیٹا ہیں، دونوں بادشاہ بھی تھے اور اللہ نے نبوت سے بھی سرفراز کیا تھا۔ تو رحمت للعالمین نے ان کو اس بات کی طرف توجہ دلائی۔ آتے ہیں ناظرین، یہ حدیث تقریباً دیگر جو حدیث سے پہلے ہم نے ذکر کی ہیں یا مطالعہ کی ہیں اسی کے ہی مفہوم میں ہیں، الفاظ بھی ملتے جلتے ہیں۔ اسی باب کے تحت حدیث نمبر 720 ہمارے پاس موجود ہے۔ میں چاہوں گا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی قدر الفاظ کے اختلاف کے ساتھ اسی مفہوم میں ہم ذکر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال له، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا، فرمایا، کنہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کیا فرمایا کہ فَأَحَبُّ الصَّلَاةَ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ داود علیہ السلام، کہ اللہ کے ہاں جو سب سے محبوب نماز تھی وہ اللہ کے نبی حضرت داود علیہ السلام کی نماز تھی۔ وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ داود، اور اسی طرح روزوں کے میدان میں باب میں جو روزوں کی مقدار یا کیفیت تھی وہ بھی اللہ کو حضرت داود علیہ السلام کی سب سے زیادہ پیاری تھی، محبوب تھی۔ یہ الفاظ ہیں الصادق والمصدوق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو اپنے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو فرماتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا۔ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کا طریقہ کار کیا تھا کہ نماز جب پڑھتے، جس نماز کو اللہ کے ہاں بہت زیادہ مقبولیت ہے اور بڑی اللہ کو پیاری اور محبوب تھی، کیا طریقہ کار تھا کہ رات آدھی جو ہے وہ آرام کیا کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیے، یہ ہے جسم کا حق، اور جسم کا حق ادا کرنے سے دیگر جو دوسرے لوگ ہیں جو آپ سے متعلقین ہیں اور جن کے آپ پر حقوق و فرائض واجب الادا ہیں، ان کے حقوق کی بھی پاسداری ہوتی ہے اس طرح، اور حفاظت ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے جسم کا خیال رکھیں گے، اپنے جسم کو بیماری سے، تنگ دستی سے بچائیں گے، تو فرمایا کہ ینام نصف اللیل، آدھی رات آپ آرام کرتے تھے۔ اللہ کو یہ آرام بڑا ہی پیارا ہے۔ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، اور اسی طرح قیام کرتے تھے 1/3، رات کا 1/3 پھر وہ قیام کرتے تھے، اٹھ کر آدھی رات کو آرام کیا، پھر رات اگر 3 حصوں میں کر دی جائے
تو ایک حصہ اس کا جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت و ریاضت کے لیے تھا۔ وَيَنَامُ سُدُسَهُ، اور اسی طرح اگر رات کے 6 حصے کر دیے جائیں تو اس کا جو چھٹا حصہ ہے وہ پھر آپ یعنی اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے کے بعد پھر استراحت فرماتے، پھر تھوڑا سا آرام کر لیتے۔ تو الٹرنیٹلی یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا انداز تھا، ایک ہی رات میں کبھی آپ قیام کرتے اور پھر یہ ہے کہ ساتھ آپ جو ہے وہ اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے، پھر آپ جب محسوس کرتے کہ جسم کو کچھ ضرورت ہے کہ آرام کر لیا جائے تو اس وقت وہ فوراً آرام بھی کرتے تھے۔ تو ناظرین ایک بات جو ہے وہ یہاں قابل غور ہے، وہ یہ کہ انبیاء اور رسل کی عبادت کا یہ جو طریقہ ہے رات کے قیام کا، یہ قابل غور ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے انبیاء اور رسل علیہ السلام، ان کو جس مقصد کے لیے اللہ احکم الحاکمین نے اس دنیا میں انسانیت کی تعلیم و تربیت اور ہدایت کے لیے بھیجا تھا، یہ کوئی آسان کام اور وظیفہ نہیں تھا، یہ بہت بڑی ایک ذمہ داری تھی۔ تو اس سے اللہ کے انبیاء اور رسل عہدہ برا ہوئے، انہوں نے حق ادا کیا اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے۔ تو اسی طرح رحمت للعالمین جو کہ امام الانبیاء تھے اور امام الرسل تھے، اس بارے میں وہ اس سلسلے میں سب سے آگے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی عبادت کا ذکر آتا ہے تو آپ سورہ مزمل کی آیات کو پڑھ لیجئے، تو آپ کا جو قیام کرنے کا جذبہ تھا، جوش تھا، وہ بھی دیدنی تھا، اور بہت ہی زیادہ اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کبھی اپنی زندگی میں تہجد اور عبادت نہیں چھوڑی۔ تو گویا یہ پورا ایک پروگرام تھا آفاقی اللہ کی طرف سے انبیاء اور رسل جیسا عظیم کام لینے کے لیے ضرورت اس بات کی تھی کہ ان کی تربیت اور یا ان کی ریاضت یا ان کی ایکسرسائز ہو، جسے ہم کہتے ہیں اپنے الفاظ میں مشق۔ تو اس بارے میں جو رات کا قیام ہے وہ بہت ہی ایک کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ جو بھی امت کے علماء، اکابر، مشائخ اور مصلح ہیں، مصلحین، ریفارمرز، اگر وہ امت کی بھلائی کے لیے، بہتری کے لیے، رہنمائی کے لیے وہ ایک کام کرنا چاہتے ہیں، اس میدان میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، تو اس عبادت کے انداز کو وہ ضرور لازم پکڑیں۔ یعنی رات کے قیام کو، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا اور پھر سجدہ ریز ہونا، قیام کرنا، یہ ساری چیزیں جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بارے میں اپنا عملی طور پر یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے ادا کیں اور پیش کیں، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی اس انداز کو، سنت کو فالو کیا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کثرت سے روزے رکھتے ہیں، لیکن کثرت سے روزے کی وجہ سے ان کے قیام میں کمی نہیں آئی، رات کا قیام بھی وہ کر رہے ہیں ایک بادشاہ ہوتے ہوئے بھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا کنبہ ہو، قبیلہ ہو، اس کی کوئی ذمہ دار شخص ہے یا کوئی ذمہ داری اٹھانے والا ہے، سرپرست ہے، ولی الامر ہے، اس کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ کس قدر زیادہ ہوتی ہیں اور کتنا وہ اپنی ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں مشغول و مصروف ہوتا ہے، اور جسمانی طور پر کتنا تھکتا ہے۔ تو ایک وقت کے جو بادشاہ ہیں، حکمران ہیں، حاکم ہیں، ان کی ذمہ داریوں کو ذرا دیکھیے، اور پھر وہ ہونے والے نبی بھی ہوں، جو کہ میرا خیال ہے کہ انسان تو انسان رہا، ایک جانور جو ہے، ایک پرندہ جو ہے، ایک زمین پر چلنے والی جو چونٹی ہے رینگنے والی، ان کے بھی حقوق کی ادائیگی میں وہ کمی نہیں کرتے، اللہ کے نبی، انبیاء اور رسل علیہ السلام۔ تو کس قدر زیادہ یہ ذمہ داری ہے، لیکن اس ذمہ داریوں نے اور حضرت داؤد علیہ السلام کی جو عبادت تھی، ایک دن روزہ اور ایک دن افطاری، اس میں کمی نہیں آنے دی، اور اسی طرح پھر رات کا قیام جو کہ اللہ کو بڑا محبوب تھا، جس کا بھی میں نے ذکر کیا ہے، اس میں بھی کمی نہیں آئی۔ تو وہ قائم اللیل اور صائم النہار تھے۔ تو ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے ایک عام آدمی سے لے کر جو گھر کا سربراہ ہے، سرپرست ہے،
ایک ملک کا حاکم اور حکمران ولی الامر وہاں تک سارے جتنے بھی امت کے افراد ہیں وہ اس عبادت کو اور اس طریقہ کار کو اگر لازم پکڑتے ہیں تو اللہ کی طرف سے بڑی قوت اور طاقت اور توفیق انہیں نصیب ہوگی۔ اللہ کے نبی پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ جو قیام کرتے تھے اور اس میں ذوق و شوق تھا تو اس میں ایک حد اعتدال میں رہنے کے لیے پھر تلقین فرمائی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ رات کا کچھ حصہ قیام کیجئے یا نصف سے کچھ زیادہ کر لیجئے۔ تو جو دن اور رات گرمیوں اور سردیوں میں کم اور زیادہ ہوتے ہیں، اس اعتبار سے اگر رات لمبی ہے تو اس میں آدھی رات سے کچھ کم، اور اسی طرح اگر رات چھوٹی ہے دن بڑا ہے تو آدھی رات سے کچھ زیادہ اللہ کی عبادت کر لیجئے، تاکہ دنوں اور راتوں کے کم اور زیادہ ہونے میں آپس میں ایک عبادت کا اعتدال اور توازن جو ہے وہ قائم رہے، کمی بیشی نہ ہو، افراط و تفریط نہ ہو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو ذمہ داریاں تھیں بحیثیت ایک امام الانبیاء اور خاتم النبیین اور خاتم الرسل ہونے کے، وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کس قدر زیادہ تھی، جن کا ذکر آگے اللہ نے اس قیام اللیل کے بعد کیا ہے، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ اے پیغمبر ہم عن قریب آپ پر ایک بار عظیم، ایک بہت بڑی ذمہ داری، بڑا بوجھ ڈالنے والے ہیں۔ اگرچہ قول ثقیل سے علماء سے مختلف مفہوم جو ہیں وہ ذکر ہوئے ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی اگر دیکھا جائے تو ایک ذمہ داریوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ یہ ایک بار عظیم تھا۔ اور اسی طرح اللہ نے پھر ذکر فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا، کہ آپ کو رات کی اس عبادت کے بعد دن کے وقت ایک مسلسل محنت تگ و دو کرنا پڑتی ہے اور کرنا پڑے گی، جس مقصد کے لیے ہم نے آپ کو مبعوث کیا ہے۔ تو ناظرین، یہ سارا معاملہ انبیاء اور رسل کے ساتھ جو اللہ احکم الحاکمین نے ذکر فرمایا ہے، یہ ہمارے لیے یا امت کے لیے خاص طور پر مشعل راہ ہے، اور نبیوں کا جو انداز ہے اور جو عبادت کا طریقہ کار ہے وہ انتہائی اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو پیارا ہے اور دور رس ہے، نتائج کے اعتبار سے بھی، فوائد کے اعتبار سے بھی، دنیاوی اور اخروی جو ثواب اور اجر ہے ان کے ثمرات اور فیوض و برکات کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے انبیاء اور رسل وہ عمل کرتے ہیں جو اللہ کو بڑی محبوب ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا عمل، ان کا جو ذکر ہے، ان کی جو دعائیں ہیں، ان کے جو عملی زندگی کے جو انداز ہیں، وہ اطوار ہیں، طرق ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ احکم الحاکمین کی جو مرضی ہے اور منشا ہے اس کے مطابق ہوتے ہیں، اور اللہ کو وہ بڑے محبوب اور پیارے ہوتے ہیں، اس لیے جو بھی ان کی اطاعت و فرما برداری کرے گا وہ ہدایت پائے گا۔ تو ناظرین، اسی پر اکتفا کرتے ہوئے ہم آئندہ پروگرام کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ جو کچھ اللہ نے توفیق دی ہے بیان کرنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اللہ اس پر عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔